حضرات گرامی قدر، السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز بڑھا دو، تھوڑی سی ساؤنڈ بڑھا دو تھوڑا سا۔ حضرات گرامی قدر، جیسا کہ آپ سب باخبر ہیں کہ آج کی یہ مجلس عزا اس امام بارگاہ کے کچھ خدمتگاروں کے کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے، جن کے اسماء گرامی اس طرح ہیں: سید اطہر حسین زیدی ابن سید جعفر حسین زیدی، وحیدہ خاتون بنت بشیر الحسن، سید محمد شاہد عباس زیدی ابن اطہر حسین صاحب اور سید زاہد عباس زیدی ابن اطہر حسین زیدی مرحوم۔ آپ حضرات ان شخصیات سے واقف ہیں۔ زاہد عباس زیدی صاحب کی شخصیت، چونکہ میرا ان سے مشفقانہ تعلق رہا ہے، باغ و بہار شخصیت کے مالک تھے، اور اس امام بارگاہ نے اور اس امام بارگاہ کے خدمتگاروں نے شاہجہاں پور کی عزاداری کی بقا اور فروغ میں ایک بنیادی کردار ادا کیا ہے، جس کی واقفیت آپ سب کے پاس موجود ہے۔ آپ سب واقف ہیں ان خدمتوں سے۔ آئے ہیں وہ تلاوت کے لیے آئے ہیں، بچہ کو نہیں آیا۔ میں مولانا ابھی میرا خیال راستے میں ہے، اس لیے ہمارے پاس وقت کافی ہے، تو کوشش یہی ہوگی کہ ان کے آنے سے پہلے یہ سلسلہ، ان کے آنے تک یہ سلسلہ چلتا رہے۔ میں کوئی ایک سورہ پڑھ دو، تم پڑھ دو۔ میں تلاوت کلام پاک سے اس بابرکت محفل کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور میں فرقان علی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اس سعادت کو قبول فرمائے اور تلاوت کلام پاک سے اس کا آغاز کریں۔ کیپ لگا لو، آ جاؤ، چائے سے آ جاؤ۔ ایسے فرقان علی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعطیناک الکوثر، اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر
إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. آج کی اس مجلس کو خطاب فرمانے کے لیے مولانا غلام علی صاحب تشریف لا چکے ہیں. ہم لوگ ان سے پہلے سے بھی واقف ہیں اور ان کی بصیرت افروز تقریروں سے مستفید ہوتے رہے ہیں. آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں اور میں چاہتا ہوں کہ حمد کے ایک دو اشعار پیش کر دیں تاکہ بچوں کے لیے کچھ زمین ہموار ہو سکے. سماعت فرما لیجیے حمد کے ایک مطلع اور دو شعر. تیری رحمتیں بے حساب ہیں، میرا شکر کتنا قلیل ہے. تیری رحمتیں بے حساب ہیں، میرا شکر کتنا قلیل ہے. میں حقیر ابن حقیر ہوں، تو ازل سے رب جلیل ہے. میں حقیر ابن حقیر ہوں، تو ازل سے رب جلیل ہے. تیری رحمتیں بے حساب ہیں، اور تو یہاں بھی ہے تو وہاں بھی ہے تو نہاں بھی ہے تو آیا بھی ہے. تو یہاں بھی ہے تو وہاں بھی ہے تو نہاں بھی ہے تو آیا بھی ہے. یہ وجود رحمت دو جہاں، یہ وجود رحمت ہر جہاں، تیرے ہونے کی روشن دلیل ہے. یہ وجود رحمت دو جہاں، تیرے ہونے کی روشن دلیل ہے. تیری رحمتیں بے حساب ہیں، اور تیرے ذکر اطہر سے ابتدا، تیرے ذکر اقدس پہ انتہا، تیرے ذکر اقدر اطہر سے ابتدا، تیرے ذکر اقدس پہ انتہا. یہی رہ گزر ہے نجات کی، یہی بخششوں کی سبیل ہے. میں حقیر ابن حقیر ہوں، تو ازل سے رب جلیل ہے. تیری رحمتیں بے حساب ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں، آج کے اس
بزم میں، آج کی اس محفل میں، آج کی اس مجلس میں جن لوگوں کو ذکر کی سعادت نصیب ہوگی ان کے اسماء گرامی ہم پڑھے دیتے ہیں، بلانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظر علی صاحب ہیں، فرقان علی صاحب ہیں، ذیشان علی صاحب ہیں، سید جعفر ہیں، منہال زیدی صاحب ہیں، اقبال حیدر صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور کیفی زیدی پہانوی صاحب ہیں، وہ شاید ابھی یہاں پہنچے نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے جو یہ گزارش کی جا رہی، ناظر علی صاحب سے گزارش کی جا رہی کہ تشریف لائیں۔ یہ بچے ہیں، یہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور بڑے جوش اور بڑے ولولے سے اور بڑی محبت سے یہ اشعار پیش کرتے ہیں۔ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک بلند ترین نعرہ صلوات کا سہارا۔ ان کے رشتوں سے یہ رشتہ ہے کوئی کم بھی نہیں، دوست اچھے ہو تو دنیا کا کوئی غم بھی نہیں، دوستوں کے بنا رنجی کوئی موسم بھی نہیں، دوستوں کے بنا رنجی کوئی موسم بھی نہیں، دوستی جیسا کوئی دوسرا مرہم بھی نہیں، ارے فتوے مفتی کے بھی قدموں میں پڑے ہوتے ہیں، دوست جب ماتمی حلقوں میں کھڑے کربلا ہم نے تجھے دل میں بسا رکھا ہے، تیری تصویر کو آنکھوں میں سما رکھا ہے، حر جنت کو یہی دیتی رہی حر کو صدا، آجا ادھر آجا ادھر کیا رکھا ہے، ساری دنیا کے ظالموں کو مٹانے کے لیے پردہ غیب میں مہدی کو چھپا رکھا ہے۔ ذیشان علی صاحب سے گزارش ہے تشریف۔ نعرہ صلوات۔ اس زمانے میں کوئی ایسا شعر نہیں، اس زمانے میں کوئی ایسا شعر نہیں، عباس کے نام میں پھر بھی زیر نہیں، عباس کے نام میں پھر بھی زیر نہیں، جو مصیبت کوئی مصیبت میں ٹال دیتا ہے اور ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے، میری ماں نے بچپن میں سکھایا تھا مجھے، علی کا ذکر بھی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ نعرہ صلوات۔ فرقان علی صاحب سے گزارش کی تشریف لائیں۔ نعرہ صلوات۔ کبھی پیمانہ کبھی شیشہ و ساغر بولے، کبھی پیمانہ کبھی شیشہ و ساغر بولے، گونگے اس بزم میں آ جائے تو اکثر بولے، گونگے اس بزم میں آ جائے تو اکثر بولے، چوتھے زینے پا خبردار نہ بیٹھے کوئی، چوتھے زینے پا خبردار نہ بیٹھے کوئی، یہ جگہ شیر الہی کی ہے منبر بولے، چوتھے زینے پہ خبردار نہ بیٹھے کوئی، یہ جگہ شیر الہی کی ہے منبر بولے، کھینچ کر خط کو یہ
میدان میں غازی نے کہا، کھینچ کر خط کو یہ میدان میں غازی نے کہا، جس میں ہمت ہو تو اس پار تو آ کر بولے، کبھی پیمانہ کبھی شیشہ و ساغر بولے، اللہ اللہ رے زینب کی خطابت کا اثر، اللہ اللہ رے زینب کی خطابت کا اثر، سارے درباری سمجھ بیٹھے کہ حیدر بولے، سارے درباری سمجھ بیٹھے کہ حیدر بولے، یقیناً ہم اپنے عزیزوں سے بچھڑ کر بہت پریشان ہوتے ہیں، ان کی دائمی جدائی قدم قدم پر ہمارا سفر معطل کرتی رہتی ہے۔ اگر کربلا قدم قدم پر ہمارا سہارا نہ بنتی تو ہم جہاں کہاں ٹھوکریں کھاتے۔ یہ فیض ہے اس افرش عزا کا کہ ہم اپنے عزیزوں کو یاد تو کرتے ہیں، لیکن جو گریہ ہمارا ہوتا ہے وہ امام مظلوم کی پریشانیوں پر اور ان کے مصائب پر ہی ہوتا ہے۔ آئیے حسرت علی صاحب سے گزارش کریں کہ وہ اس سعادت کو قبول فرمائیں۔ حسرت علی صاحب۔ السلام علیکم۔ 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں مولا عباس کے حوالے سے کہ پوچھ مت روضہ عباس سے کیا لے آئے، پوچھ مت روضہ عباس سے کیا لے آئے، پاک دل ہو گئے ہم لوگ وفا لے آئے، پوچھ مت روضہ عباس سے کیا لے آئے، پاک دل ہو گئے ہم لوگ وفا لے آئے۔ اور دیکھ کر مفتی کے سجدوں کو یہ بولا مسعود، تم سے کیا ہم نے منگایا تھا یہ کیا لے آئے، تم سے کیا ہم نے منگایا تھا یہ کیا لے آئے۔ نعرہ صلوات۔ جہاں میں علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، نعرہ صلوات۔ زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اس باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی۔ اور علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو محسن، یہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی، یہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی۔ اور 4 مصرے مولا حسین کے حوالے سے، سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے، سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے، خدائے پاک کے سب ہیں خدا حسین کا ہے، سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے، خدائے پاک کے سب ہیں خدا حسین کا ہے۔ اور علی کی بیٹی کا یہ اختیار تو دیکھو، علی کی بیٹی کا یہ اختیار تو دیکھو، محل یزید کا ہے فرش عزا حسین کا ہے، محل یزید کا ہے فرش عزا۔ ایک بند سرمات ہے کہ شیعوں کے نام VIP شیعوں کے نام جو کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، شرح نقوی صاحب فرماتے ہیں آپ کے پاس ہے جو کچھ بھی ہے اس غم کی عطا ہے، آپ کے پاس ہے جو کچھ بھی اس غم کی عطا ہے، مت کرو بھائی تکلف سے یہ ماتم شے کا، مت کرو بھائی تکلف سے یہ ماتم شے کا، ہم کو معلوم ہے مولا نے دیا ہے پیسہ،
ہم کو معلوم ہے مولا نے دیا ہے پیسہ، اور وقت ہے کھل کے کرو ماتم سرور، ورنہ وقت ہے کھل کے کرو ماتم سرور، ورنہ آپ کے حال کو بے حال بھی کر سکتا ہے، اور جس نے بخشا ہے وہ کنگال بھی کر سکتا ہے، جس نے بخشا ہے وہ کنگال بھی کر سکتا ہے۔ ایک نعرہ صلوات۔ آخری مصرع سماعت فرمائیں۔ جس کا ادراک فقط سورہ اعراف کرے، جس کا ادراک فقط سورہ اعراف کرے، جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے، اور اس محمد کی بلندی کو کوئی کیا جانے، جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے، جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے۔ نعرہ صلوات۔ تیرے غم کے نام اپنی ہر خوشی کرتے رہے، کربلا کے سائے میں ہم زندگی کرتے رہے، وارثان کوثر و تسنیم دشتے جبر میں مصلحت تھی شکوے تشنا لبی کرتے رہے۔ آئیے سید جعفر سے گزارش کریں کہ وہ تشریف لائیں اور نذران عقیدت پیش کریں۔ سید جعفر۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، رے چلتے نا کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے نا کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، رے بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خون برو، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خون برو،
کس کس کی نہ یاد آئی حسین، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا، آنکھ پتھرائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، ایک ایک حجرے میں رک کر ٹھہر کر ہر در کے پاس، ایک ایک حجرے میں رک کر ٹھہر کر ہر در کے پاس، خالی گھر میں ڈھونڈتی ہے تجھ کو تنہائی حسین، دیکھتی ہوں خاک دامن میں تو بھر آتا ہے دل، دیکھتی ہوں خاک دامن میں تو بھر آتا ہے دل، خاک پر میں کیسے کیسے پھول چھوڑائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، نعرہ صلوات۔ زمیں سے تابہ فلک زیب و زین والے ہیں، خدا کا شکر ہے ہم سب حسین والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ابھی ہم ابشرۂ ماہ محرم میں سراج حسین صاحب سے سلسلہ مجالس سن رہے تھے، اس میں موصوف نے اپنی کسی مجلس میں حوالہ دیا تھا کہ پروردگار عالم جب کسی مومن کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کے دل میں حسین مظلوم کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہاں پر اس فرش عزا پر جتنے بھی عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً ان کے دلوں میں حسین کی محبت ہے۔ ہم اس اعزاز کی حفاظت کریں اور اس کے لیے ہمیں جو بھی کرنا ہو کریں، اس لیے کہ پروردگار نے ہمیں جو یہ اعزاز عطا کیا ہے یہ سب کو نہیں ملتا، اس فرش عزا سے اور اس در سے جڑنے والوں کو ملتا ہے۔ میں
بڑے ادب سے گزارش کر رہا ہوں اقبال حیدر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. حاضرین محفل سلام علیکم. مولانا صاحب آ چکے ہیں, تھوڑے 2-3 شعر. زینت گلوں کی شمس و قمر کی ضیاء حسین, زینت گلوں کی شمس و قمر کی ضیاء حسین, اور نام اس لیے حسین کا رکھا گیا حسین, نام اس لیے حسین کا رکھا گیا حسین. یہ دے رہی ہے گردش پہم پناہ حسین, یہ دے رہی ہے گردش پہم پناہ حسین, منزل پہ آ گیا ہے تیرا قافلہ حسین, منزل پہ آ گیا ہے تیرا قافلہ حسین. اب تک وہاں کی زمیں سوگوار ہے, اب تک وہاں کی زمیں سوگوار ہے, ٹھہرا جہاں بھی تیرا قافلہ حسین, ٹھہرا جہاں بھی تیرا قافلہ حسین. اور میں بندگی کہوں یا اسے جانے بندگی, میں بندگی کہوں یا اسے جانے بندگی, سجدہ جو تو نے وقت شہادت کیا حسین, سجدہ جو تو نے وقت شہادت کیا حسین. آخری شعر ہے. اصغر سا شیر خوار بھی قربان کر دیا, اصغر سا شیر خوار بھی قربان کر دیا, ممکن نہیں جواب تیرے صبر کا حسین. صلوات. منہال زیدی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. منہال زیدی صاحب. صلوات پڑھیں محمد. صلوات پڑھیں محمد. صلوات پڑھیں محمد. نعرہ صلوات. سلامی کہتے تھے آدا رلاؤ زینب کو, سلامی کہتے تھے آدا رلاؤ زینب کو, سرے حسین سنا پر دکھاؤ زینب کو سلامی. چھپا کے ہاتھوں سے منہ اپنا روئی بنت علی, چھپا کے ہاتھوں سے منہ اپنا روئی بنت علی, خدا کے واسطے لوگوں چھپاؤ زینب کو, خدا کے واسطے لوگوں چھپاؤ زینب کو. حسین امام کو جس سے کیا گیا تھا شہید,
بھرا ہوا خنجر دکھاؤ زینب کو سلامی کہتے تھے آدا رلاؤ زینب کو انیس اہل حرم میں بپا ہوا محشر انیس اہل حرم میں بپا ہوا محشر کہا جو حاکم اظلم نے لاؤ زینب کو سلامی کہتے تھے آدا. صلوات پڑھیں. عزاداران مظلوم کربلا، آج کی اس مجلس اعزا کو خطاب فرمانے کے لیے ہمارے درمیان اس فرش اعزا پر تشریف لا چکے ہیں عالی مرتبت ذاکر اہل بیت مولانا غلام علی صاحب قبلہ. میں مؤدبانہ درخواست گزار ہوں ان کی خدمت میں و برکت میں کہ وہ ممبر پر تشریف. مولانا صاحب کی عبدالصمد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. حضرات، مولانا صاحب کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں. ایک شعر کربلا کے حوالے سے. میدان کربلا سے یہی آشکار ہے، میدان کربلا سے یہی آشکار ہے، شبیر انقلاب کا پروردگار ہے. میدان کربلا سے یہی آشکار ہے، شبیر انقلاب کا پروردگار ہے. اب مولا حسین کے حوالے سے چند اشعار پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں. جہاں کوئی بقائے دی کی خاطر مرنے والا ہے، جہاں کوئی بقائے دی کی خاطر مرنے والا ہے، وہاں اے مصطفیٰ کے لال تیرا بول بالا ہے. شہید کربلا تیری شہادت کیوں نہ روشن ہو، شہید کربلا تیری شہادت کیوں نہ روشن ہو، تیری شہرت میں آغوش رسالت کا اجالا ہے. نبی کے لاڈلے تو ہر دور میں یاد آئے گا، نبی کے لاڈلے تو ہر دور میں یاد آئے گا، تیری قربانیوں کا رنگ سورج نے سنبھالا ہے. ایک شعر جو قابل غور ہے، وہیں حق الیقین کے آئینے انسان کو ملتے ہیں، وہیں حق الیقین کے آئینے انسان کو ملتے ہیں، کتاب زندگی میں جس جگہ تیرا حوالہ ہے. بتیغ جلوہ توحید ظلمت کاٹنے والے، بتیغ جلوہ توحید ظلمت کاٹنے والے، تیرا اسم گرامی ساری دنیا کا اجالا ہے. اور آج
کا جو حالات حاضرہ کے میں ہم سب لوگ گم ہیں، اس سلسلے کو، اسی خیال کو نظم کرنے کی کوشش کی، شاید پسند آئے۔ اہل دانش غرق تحلیل مسائل میں رہے، اہل دانش غرق تحلیل مسائل میں رہے، اور اہل اطاعت بہو جنت کے فضائل میں رہے۔ دل میرا حب علی سے ہو گیا منزل شناس، دل میرا حب علی سے ہو گیا منزل شناس، گم وہ دونوں فکر اسباب وسائل میں رہے۔ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ حاضرین گرامی قدر، اس سلسلے کے آخر میں، اس سے پہلے کہ مولانا موصوف کو زحمت دی جائے، میں کیفی زیدی صاحب سے جو پہانی سے تشریف لائے ہیں درخواست گزاروں کہ وہ تشریف لائیں۔ حضرات ایک سلوات کا سہارا دیجیے گا۔ سال ثواب کی مجلس سے میں 4 مصروں سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، خصوصاً ابو کے لیے کہیں، راغب بھائی سنیے گا 4 مصرے کہ اسی طرح سے ہو کب تک قیام کہہ دینا، بطور خاص مصرے، اسی طرح سے ہو کب تک قیام کہہ دینا، تڑپ رہے ہیں غلام اے امام کہہ دینا، اسی طرح سے ہو کب تک قیام کہہ دینا، تڑپ رہے ہیں غلام اے امام کہہ دینا، کہ نصیب والے ہو مولا کے روبرو ہوگے، نصیب والے ہو مولا کے روبرو ہوگے، زاہد عباس ہمارا سلام کہہ دینا، نصیب والے ہو مولا کے روبرو ہوگے، نصیب والے ہو مولا کے روبرو ہوگے، زاہد عباس ہمارا سلام کہہ دینا، زاہد عباس ہمارا سلام کہہ دینا۔ میں اور 4 مصرے موت کے عنوان سے حاضر کرتا ہوں کہ نصیب والے ہو مولا کے روبرو ہوگے، زاہد عباس ہمارا سلام کہہ دینا، کہ کس کو شک ہوگا کہ زندہ ہیں نبی اور اہل بیت، 4 مصرے بطور خاص، کہ کس کو شک ہوگا کہ زندہ ہیں نبی اور اہل بیت، جب غلاموں تک کو مردوں میں گنا جاتا نہیں، کس کو شک ہوگا کہ زندہ ہیں نبی اور اہل بیت، کس کو شک ہوگا کہ زندہ ہیں نبی اور اہل بیت، جب غلاموں تک کو مردوں میں گنا جاتا نہیں، کہ آج بھی تلخین میں کہتے ہیں کہ سن اور سمجھ، اسماء افہم سنیے، آج بھی تلخین میں کہتے ہیں کہ سن اور سمجھ، یہ وہ فقرہ ہے جو مردوں سے کہا جاتا نہیں، یہ وہ فقرہ ہے جو مردوں سے کہا جاتا نہیں، آج بھی تلخین میں کہتے ہیں کہ سن اور سمجھ، یہ وہ فقرہ ہے جو مردوں سے کہا جاتا نہیں، یہ وہ فقرہ ہے جو مردوں سے کہا جاتا نہیں۔ اور آخر کلام میں میں ایک مطلب 3-4 اشعار حاضر کرتا ہوں کہ یہ وہ فقرہ ہے جو مردوں سے کہا جاتا نہیں، آج بھی تلخین میں کہتے ہیں کہ سن اور سمجھ، یہ وہ فقرہ ہے جو مردوں سے کہا جاتا نہیں۔ سنیے، میں اور 4 مصرے یاد آ کے موت کے عنوان سے میں حاضر کرتا ہوں کہ یہ وہ فقرہ ہے جو مردوں سے کہا جاتا نہیں، کہ بڑھ رہی تھیں حد سے جب یہ قبر کی تاریکیاں، بطور خاص، بڑھ رہی تھیں حد سے جب یہ قبر کی تاریکیاں، کوئی پھر آیا لحد میں اور اجالا ہو گیا، بطور خاص، بڑھ رہی تھی حد سے جب یہ کہ بڑھ رہی تھی حد سے جب یہ قبر کی تاریکیاں، بڑھ رہی تھی حد سے جب یہ قبر کی تاریکیاں، کوئی پھر آیا لحد میں اور اجالا ہو گیا، کہ دھڑکنوں کا ڈوبنا مولا بنا ہے زندگی، کل تلک تم کو سنا تھا آج ملنا ہو گیا، دھڑکنوں کا ڈوبنا مولا بنا ہے زندگی، کل تلک تم کو سنا تھا آج ملنا ہو گیا۔ سنیے کہ کلام پھیلا ہوا تھا سمٹنا چاہیے تھا، مولا علی کے حوالے سے ایک مطلب 3-4 اشعار، کہ کلام پھیلا ہوا تھا سمٹنا چاہیے تھا، کلام پھیلا ہوا تھا
सिमटना चाहिए था, वो नुक्ता बन गए हैदर जो नुक्ता चाहिए था, वो नुक्ता बन गए हैदर जो नुक्ता चाहिए था। शेर सुनिए, वो नुक्ता बन गए हैदर जो नुक्ता चाहिए था, कि अली के हाथों की मासूमियत ने खैबर पर, दर खैबर को उखाड़ना मौला अली के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैं हाजिर कर रहा हूँ कि अली के हाथों की मासूमियत ने खैबर पर बस उतना जोर किया सर्फ जितना चाहिए था। अली के हाथों की मासूमियत ने खैबर पर, अली के हाथों की मासूमियत ने खैबर पर बस उतना जोर किया सर्फ जितना चाहिए था, और कि बस उतना जोर किया सर्फ जितना चाहिए था, कि अली की वजह से आसान हुई ये मुश्किल भी। एक लफ्ज़ से शेर बना, मैं हाजिर कर रहा हूँ कि अली की वजह से आसान हुई ये मुश्किल भी, खुदा को अपने लिए एक चेहरा चाहिए था। अली की वजह से आसान हुई ये मुश्किल भी, अली की वजह से आसान हुई ये मुश्किल भी, खुदा को अपने लिए एक चेहरा चाहिए था, कि अली में जम्मा ना होती तो और क्या करती। आखिरी शेर, अली में जम्मा ना होती तो और क्या करती, फजीलतों को भी आखिर ठिकाना चाहिए, फजीलतों को भी आखिर ठिकाना चाहिए। मोहम्मद वाले मौला मोहम्मद के 4 मिसरे भाई मैं हाजिर करता हूँ कि अली में जम्मा ना होती तो और क्या करती। आप कौन से, जो मैंने बिल्कुल शुरुआत में जो पढ़े थे अब्बू के हवाले, जाहिद अब्बास जी, कि अली में जम्मा ना होती तो और क्या करती, फजीलतों को भी आखिर ठिकाना चाहिए था, कि तड़प रहे हैं ग़ुलाम ए इमाम कह देना, कि इसी तरह से हो कब तक क़याम कह देना, तड़प रहे हैं ग़ुलाम ए इमाम कह देना, नसीब वाले हो मौला के रूबरू होगे, नसीब वाले हो मौला के रूबरू होगे, जाहिद अब्बास हमारा सलाम कह देना। जाहिद अब्बास, बहुत शुक्रिया सर। अब मैं बसद एहतराम मुल्तमिस हूँ आली मरतबत मौलाना ग़ुलाम अली साहब क़िबला से कि वो तशरीफ़ लाएँ मेंबर पर, जलवा अफरोज़ हों और मजलिस को खिताब करें। मौलाना ग़ुलाम अली साहब। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सलावत। बुज़ुर्गान मोहतरम व बरादरान अज़ीज़, बहुत मुख्तसर वक्त के लिए इस मजलिस में आपसे मुखातब होने का शरफ मैंने सूरह जुमा की दूसरी आय करीमा को उन्वान सुखन के तौर पे आपके सामने तिलावत किया। उसका एक सबब यह है कि यहाँ इस इलाके में मसलन शाहबाद है, पिहानी है, हमदी है, इस दरमियान चूँकि ज़्यादातर मजमा एक ही होता है, जगह भले ही बदल जाए, तो हमारी गुफ्तगू इसी आय करीमा के ज़ैल में जो 14 मुहर्रम से शुरू हुई थी वो एक तसलसल के साथ जारी है। लेकिन बहरहाल अब यहाँ शाहजहाँपुर में तो बड़ी दुश्वारी हो जाएगी कि अगर मैं कुछ तमहीदी जुमले कहे बगैर बराह रास्त वहाँ से शुरू हो जाऊँ जहाँ तक गुफ्तगू पहुँची थी। इसलिए कोशिश करूँगा कि मज़मून को इस एतबार से मुंतखब करूँ कि जो इससे पहले के मजलिसों में शरीक रहे हैं उनका भी वक्त ज़ाया ना हो, वो ये ना कहें कि ये रोज़ रोज़ कहाँ तक सुने, और जो नए सामईन हैं उनके भी जहनों पे गरा ना हो जाए, वो एक तसलसल बन जाए। इरशाद खुदाबंदी है, हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह वो है कि जिसने उम्मीयीन में उन्हीं में से रसूल को मबूस किया जिस रसूल की सिफत ये है या जिस रसूल के काम ये हैं, ज़िम्मेदारियाँ ये हैं या फ़राइज़ ये हैं, जो लफ्ज़ आप मुनासिब समझें, कि वो आयात की तिलावत करने वाला है, नफ्सों की इस्लाह करने वाला है और किताब व हिकमत की तालीम देने वाला है। ये 4 उमूर, 4 काम, 4 फरीज़े पैगम्बर अकरम के अल्लाह ने इस आय करीमा में गिनाए हैं कि ये ज़िम्मेदारियाँ हैं पैगम्बर अकरम की बहैसियत रसूल। आप गौर करके बताएं कि इसमें जो तारुफ है वो पैगम्बर अकरम का कराया जा रहा है। आयत के लफ्ज़ों पे अगर आप गौर फरमाएंगे तो महसूस करेंगे कि हुवल्लज़ी बअसा, वो यानी अल्लाह वो है कि जिसने ऐसा रसूल भेजा है जो आयात की तिलावत करने वाला है, नफ्सों की इस्लाह करने वाला है और किताब व हिकमत की तालीम देने वाला है। ये अंदाज़े तखातुब जो है, इससे तो ये महसूस नहीं हो रहा कि पैगम्बर अकरम का तारुफ कराया जा रहा हो, क्योंकि अगर पैगम्बर का तारुफ कराया जाता तो बात इस अंदाज से होना चाहिए थी कि ये नबी वो है जिसको अल्लाह ने भेजा है। गौर फरमा रहे हैं, यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि ये नबी वो है, बल्कि कहा गया अल्लाह वो है। मालूम होता है कि ज़ाते पैगंबर को सामने रख के अल्लाह खुद अपना तारुफ करा रहा है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। अब इसीलिए मैं इस मंजिल पे आके उम्मत मुस्लिमा को दावत फ़िक्र देता हूँ कि वो कम अज़ कम अगर आयत के ज़ाहिरी अंदाज़े तखातुब पे और अल्फाज पे गौर कर ले तो मकाम पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअय्यन होने में कोई दुश्वारी नहीं। कॉमन सेंस रखने वाला इंसान भी इतना तो अंदाज़ा लगा ही सकता है कि यहाँ तारुफ अल्लाह अपनी ज़ात का करा रहा है। आप ये भी गौर करें कि तसलसल में से आपको सबाक जब देखेंगे तो यहाँ पे ये दूसरी आय करीमा जो है
اگر یہ دیکھیں کہ اس کے پہلے کا کلام کیا ہے تو وہاں سے بھی گفتگو مربوط ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اس کے بعد ارشاد ہے والذی بعث فی الأمین. یعنی آغاز سورہ جمعہ کا جو ہے وہ اوصاف الہیہ سے ہو رہا ہے, صفات پروردگار سے ہو رہا ہے. یہاں پہ یہ جو پیغمبر اکرم کی بعثت کا اعلان اور ان کی ذمہ داریوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ اوصاف الہی کے ذیل میں کیا جا رہا ہے, اس لیے زیادہ معتبر ہے. اب آپ محسوس کریں جو بھی کچھ زمینوں میں ہے یا ان کے درمیان میں ہے وہ سب کچھ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. جو بھی کچھ ہے اس کائنات میں سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اب سوال ہوتا ہے کون اللہ جو مالک حقیقی ہے, کون اللہ جو قدوس ہے, کون اللہ جو عزیز ہے, کون اللہ جو حکیم ہے, کون اللہ وہ اللہ جس نے محمد جیسا نبی بھیجا. اب اندازہ لگاؤ مسلمانوں, اللہ کی نگاہ میں محمد کی ذات پر اللہ کو کتنا اعتبار ہے کہ جب اس نے اپنی رفعت, اپنی شان, اپنی کبریائی اور اپنے جلال کو پہچانوانا چاہا تو اس نے اس ذات کو خلائق کے سامنے پیش کر دیا. اس کو دیکھتے جاؤ اور مجھے پہچانتے جاؤ, میں وہ ہوں جس نے ایسا رسول بھیجا ہے جو تلاوت بھی کرتا ہے اور تزکیہ نفس بھی کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے. اب یہ سارے کام گنائے, اس میں آیت میں 4 کام گنائے, تلاوت, تزکیہ نفس اور کتاب و حکمت کی تعلیم. یہ 4 فریضے, 4 امور, 4 کام پیغمبر کے ساتھ گنا دیے کہ اگر کوئی نہیں پہچان سکتا تو کم از کم کاموں کے ذریعے سے اندازہ لگا لے کہ کام یہ بتائے گئے ہیں کہ تلاوت بھی کرتا ہے, تزکیہ نفس بھی کرتا ہے, کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے, تو کم از کم ہم ان کاموں کے ذریعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس شخصیت کے ذمہ یہ کام ہو اس شخصیت کا معیار کیا ہوگا. بھئی اگر کچھ بھی نہ کرے, بہت تفسیر میں نہ بھی جائے, صرف ظاہری الفاظ پہ تھوڑا سا غور کر لے گا تو اتنی سی بات تو سب کی سمجھ میں آ جائے گی کہ جو تلاوت کرنے والا ہو, نفسوں کی اصلاح کرنے والا ہو اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والا ہو, وہ کچھ بھی ہو کم سے کم ان پڑھ نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد. اب اس آیت کریمہ میں بہت زیادہ بحث اس لیے بھی نہیں کر سکتا یہاں پر کہ مجھے ایک ہی مجلس میں اپنی گفتگو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے, اور جو اس کو مسلسل سنتے آ رہے ہیں بہرحال ان کے لیے بھی ایک منزل آگے بڑھنا ہے. تو یہاں پر کام گنا ہے. اب میں یہاں پر کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ میری بات رائے گا نہ جائے اور کم لفظوں میں آپ تک وہ بات پہنچ جائے اور مجھے محنت نہ کرنا پڑے ذہن تک وہ بات پہنچانے کے لیے. بھائی جو اس سے پہلے کی مجالس میں شرکت کیے ہوئے افراد ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات محفوظ ہوگی جو اب تک کی گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ نے رسول بھیجا. اس میں جو لفظ رسول آیا ہے, رسول کے معنی جس کو بھیجا گیا, تو یہ بھیجنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ بندوں کے اور اللہ کے درمیان میں فاصلہ تھا, دوری تھی, تبھی تو بھیجا گیا. اگر یہ دوری نہ ہوتی تو بھیجنے کا سوال ہی نہیں تھا. بھائی دیکھیے, اب میں اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر دوں. آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے, میں ان کو کوئی چیز دینا چاہتا ہوں تو یہاں مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ان تک وہ چیز پہنچانے کے لیے کسی کو بھیجوں؟ قریب ہے تو ظاہر سی باتیں دے دوں, اور اگر کوئی وہاں بیٹھا ہے مجلس کے آخر میں, ان تک میں کوئی چیز پہنچانا چاہتا ہوں تو اب ضرورت پڑے گی کہ میں کسی کے ہاتھ بھیجوں وہاں تک. بات پہنچ رہی ہے؟ تو یہ لفظ رسول خود اس بات کا گواہ ہے کہ خلائق اور اللہ کے درمیان میں فاصلہ ہے. تبھی تو رسول آئے کہ ادھر سے نعمتیں لیں گے اور بندوں تک پہنچائیں گے. اب بندوں کے اعمال لیں گے اور وہاں تک پہنچائیں گے, کیونکہ یہاں بندوں سے براہ راست
اللہ کا تعلق نہیں، ایک فاصلہ، ایک دوری ہے. بات پھر ادھوری رہ جائے گی اور میرے اوپر الزام آ جائے گا. یہ دوری کوئی مسافت کی دوری نہیں جو کلومیٹروں میں ناپی جا سکے، مسافت کی دوری نہیں، بلکہ معصیت کی دوری ہے، نافرمانی کی دوری ہے، گناہوں کی دوری ہے، رجس کی دوری ہے. اچھا، جب اللہ کسی دور والے کو کوئی چیز پہنچائے گا جس کو وہ خود نہیں دے سکتا، جس کے درمیان میں فاصلہ ہے، تو وہاں تک اگر میں کوئی چیز بھیجنا چاہوں گا تو میں کس کے ذریعے بھیجوں گا؟ بھائی اسی کے ذریعے بھیجوں گا نا جو آلریڈی پہلے سے میرے پاس ہو، اسی کو بھیجوں گا جو پہلے سے میرے پاس ہوگا. اور اگر وہ میرے پاس نہیں تو پھر وہی پریشانی آئے گی، پہلے کسی کو قریب کروں، اس کے ذریعے سے بھیجوں. اور اس کے قریب وہی ہو سکتا ہے جہاں پہ معصیت نہ ہو، نافرمانی نہ ہو. بس لفظوں کو بدل کے آسان گفتگو کر رہا ہوں. اس کے قریب وہی ہو سکتا ہے جو معصوم ہو. بھائی گناہگار تو ہو نہیں سکتا قرب الہ میں، وہ معصوم ہی ہوگا جو اللہ کے قرب میں ہوگا. اب اللہ کو بندوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے کچھ نعمتیں بھیجنا ہے تو وہ کس کے ہاتھ بھیجے؟ بھائی اسی کے ہاتھ بھیجے گا جو اس کے پاس ہے. اب اس کے پاس جو ہوگا وہ معصوم ہی ہوگا. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ نعمتوں کا سلسلہ 11 ہجری کے بعد بند ہو جائے گا یا قیامت تک چلتا رہے گا. بھائی پیغمبر تو 11 ہجری میں چلے جائیں گے. اب پیغمبر کا جانشین چاہیے، جانشین وہ ہونا چاہیے جو اللہ کی طرف سے آئے. بندوں کا بنایا ہوا جانشین رابطہ نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کو معصوم ہونا چاہیے. اس کو اللہ کی طرف سے نعمتیں لے کر ان بندوں تک دینا ہے، اور ان بندوں کے اعمال یہاں سے لے کر اللہ کی بارگاہ تک پہنچانا ہے. تو پھر جانشین بھی وہ ہو جو اللہ کے یہاں سے آیا ہو. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بھی کیا اہتمام کیا کہ میرے حبیب کے بارے میں کوئی نہیں لڑے گا، کوئی اختلاف نہیں کرے گا، کوئی زبان نہیں کھولے گا کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. جب بھی کہا جائے گا مان لیں گے کہ ہاں نبی اللہ کی طرف سے ہے. اختلاف ہوگا تو علی کی ذات پہ ہوگا. اس لیے نبی کے لیے اتنا اہتمام نہیں کیا کہ سب مان لیں گے کہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن علی کے معاملے میں اختلاف کریں گے تو اللہ نے کہا میں تم سے منوانے کے لیے علی کو اپنے گھر میں بھیجوں گا. صلوات پڑھ دے محمد وال. اب چونکہ مجھے بہت ہی ڈرتے ڈرتے جملے بولنا پڑ رہا ہے کہ کوئی بھی کہیں سے موضوع پھیل لینا پائے، بس وہ ایک ہی مجلس میں سمٹ جائے. اب یہ 4 کام پیغمبر اکرم کے ذمہ ہیں. تو جانشین جو بھی ہو وہ ان 4 کاموں کا انجام دینے والا ہو. اس کے ذمہ اگر یہ 4 کام کیے جائیں تو بحسن خوبی ان کاموں کو انجام دے سکے. سب سے پہلے تلاوت ہے، دوسرے نمبر پہ تزکیہ نفس ہے، اور تیسرے نمبر پہ کتاب کی تعلیم، چوتھے نمبر پہ حکمت کی تعلیم. قرآن کریم کی اس آیت میں ان دونوں کاموں کو ایک ہی جملے میں کہہ دیا گیا. کام 4 ہیں یہ. تو بھائی جو چاہے جانشین ہو جائے، ہمیں کوئی ضد تو ہے نہیں کسی سے. بس یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ کے یہاں سے آیا، اب جو جانشین ہو وہ بھی اللہ ہی کے یہاں سے آئے، وہ اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کے قرب سے آئے. اب اس کے لیے دلائل بہت سے ہیں. مولا کائنات کا ایک لقب جنب اللہ بھی ہے. چونکہ آپ حضرات کے ذہنوں میں یہ ساری چیزیں پہلے سے موجود ہے کہ علی کو جنب اللہ کہتے ہی اس لیے ہے کہ قرب الہ، بھائی جو حد سے زیادہ قرب ہو وہی تو پہلو کہلائے گا. جہاں قرب اتنا زیادہ ہو کہ ایک کی سوچ دوسرے کی سوچ ایک ہو، جہاں سوچنے کا انداز بھی ایک ہو، ایک ارادہ کرے تو دوسرے کا ارادہ بھی وہی ہو، تب وہ پہلو کہلا پائے گا جب اتنی قربت ہو جائے گی. اور اسی لیے امام نے فرمایا بھی کہ نحنو ارادت اللہ، اللہ کے ارادہ ہم ہی تو ہیں، ہم ہی ارادہ کرتے ہیں تو وہ اس کا ارادہ کہلاتا ہے. اچھا یہ
4 کام دے دیے. اب میں یہاں پر تھوڑا سا آپ کا وقت مثال کے لیے لے لوں. ایک ڈاکٹر صاحب کا کوئی کلینک ہے, مطب ہے. اب اتفاق سے وہ بیچارے یہاں سے چلے گئے اپنے وطن, یہاں آ کے وہ کلینک کیے ہوئے تھے, چلے گئے کہیں اور دوسرے شہر چلے گئے, شفٹ ہو گئے. وہ انہوں نے کلینک بھی اور مکان بھی بیچ دیے. اب وہاں پر کوئی صنعت کار یا کوئی دوسرا کسی دوسرے پیشے سے ریلیٹڈ, مثلاً عالم ہی سمجھ لیجیے, کسی مولوی صاحب نے وہ مکان خرید لیا. اب وہ چونکہ دور کے تھے, انہیں سامان لے جانے میں دشواری تھی, تو مکان خریدنے والے سے کہا کہ بھائی ایسا ہے, یہ جو سامان میں نہیں لے جا سکتا اس کی بھی قیمت لگا لو, تمہارے کام آئے گا. تو اس میں ڈاکٹر صاحب کی وہ کرسی بھی اسی مکان میں رہ گئے جس پہ بیٹھ کے وہ دوا دیا کرتے تھے مریضوں. اب وہ چلے گئے اور یہاں پہ ایک مولانا صاحب آ گئے. آنے کے بعد بالکل ان کے اسی کمرے میں وہ کرسی پڑی ہوئی تھی, اور وہ اس کرسی پہ بیٹھنے لگے. اب یہاں تو مریض آیا کرتے تھے دوا لینے کے لیے, اب کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں مولوی صاحب. اب انصاف سے بتائیے, ان کے جتنے مریض تھے وہ ان مولوی صاحب سے دوا لیں گے؟ دوا لیں گے؟ آئے مریض, قبلہ وہ میں یہاں سے دوا لے کے جاتا تھا, آپ دوا دے دیجئے. اب مولوی صاحب میں تو دوا نہیں جانتا, میں کہاں سے تمہیں دوا دوں, میں ڈاکٹر نہیں ہوں. کہا نہیں, اس سے بحث نہیں, آپ اسی کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی جس سے ہم دوا لیتے تھے وہ اسی کرسی میں بیٹھا کرتا تھا, اب آپ بھی اسی کرسی میں بیٹھے تو آپ دوا دیجئے. تو اگر کوئی اس انداز سے اصرار کر کے دوا لے گا تو کیا اس کی صحت بچے گی؟ بھائی اعتبار کیا جائے گا اس میں, وہ مصر ہو جائے کہ نہیں مجھے تو دوا آپ سے چاہیے, کیونکہ آپ اس کرسی میں بیٹھے ہیں جس کرسی پہ ڈاکٹر صاحب بیٹھا کرتے تھے. تو یہاں پہ یہ نتیجہ مل گیا کہ اتحاد محل جانشینی کی علامت نہیں ہوتی. اس جگہ پہ بیٹھ جانے سے جانشین نہیں ہو جاتا. جگہ پہ تو کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے. اچھا یہ تو مثال دی ایک عالم کی. اگر اتفاق سے کوئی ڈاکٹر ہی آ جائے, حکیم آ جائے, مثلا جو پہلے بیٹھتا تھا وہ ایلوپیتھک کا ڈاکٹر تھا, اور آگے ہے یہاں پہ ہومیوپیتھ کا ڈاکٹر. میں یہ قریب والا مرحلہ بھی حل کر دوں, کوئی کہہ سکتا ہے نا یہ بھی بات. تو اب کیا کرے, آئے مریض, پہلا ڈاکٹر جو تھا وہ ایلوپیتھک دوا دیا کرتا تھا, اب ان کی جو کرسی پہ بیٹھا ہے یہ ہومیوپیتھ کی دوا بانٹ رہا ہے. وہ لے گئے ان سے دوا, کہا نہیں میرا پورا ٹریٹمنٹ تو انہوں نے کیا انگریزی دوائیوں سے, میں ان کی دوا کیسے لے لوں؟ اب وہ بھی نہیں لے سکتا اگر عقل مند ہے. اب بے وقوف ہوگا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر عقل مند ہے, صاحب عقل ہے, تو وہ دوا نہیں لے گا, کیونکہ اس کا آدھا علاج تو ہو چکا ہے نا اس ذریعے سے. اب وہ ان سے دوا کیوں لے لے؟ تو معلوم ہوا عمل تو ایک ہے. بھائی پوری توجہ چاہ رہا ہوں اس مثال پہ میں. اتحاد محل بھی ہے کہ اسی کرسی پہ بیٹھا ہے جس پہ ایلوپیتھک ڈاکٹر بیٹھا کرتا تھا. اتحاد عمل بھی ہے کہ وہ بھی علاج کرتا تھا اور یہ بھی علاج کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کا جانشین نہیں بن سکتا. کیا؟ اس لیے کہ محل بھی متحد, عمل بھی متحد, طریقہ عمل متحد نہیں ہے. معلوم ہوا کہ جانشینی کے لیے طریقہ عمل کا متحد ہونا بھی لازمی ہے. جائے کہ کوئی بدو آ کے بیٹھ جائے. بھائی صلوات پڑھتے محمد والے محمد. تو جانشینی کے لیے یہ نہیں کہ جو جگہ پہ بیٹھ جائے وہی جانشین ہوگا, نہیں, عمل بھی اس کے جیسا ہو
اور عمل میں طریقہ عمل بھی اس کے جیسا ہو ہمیں کوئی نہیں ملا. ہاں کچھ سالوں کے بعد جب کوفے میں مولا نے نماز پڑھائی تو ہم نے سب کو کہتے سنا آج نماز وہ پڑھی جو رسول پڑھایا کرتے. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. تو یہاں طریقہ عمل بھی متحد ہے, عمل بھی متحد اور طریقہ عمل بھی متحد نظر آیا. تو جانشینی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کاموں کو انجام دے سکے. اب میں ایک شبہ بھی دور کر دوں کہ بات اچھی ہے, بہتر ہے ہر نقطہ نگاہ سے کہ اگر فتح ممالک ہو, ممالک کو فتح کیا جائے, شہروں کو فتح کیا جائے, ملکوں کو فتح کیا جائے. بات سب ذہنوں تک پہنچ گئی اتنے جملے سے؟ تو بات تو اچھی ہے, بری نہیں ہے. لیکن یہ اسلامی مملکت کی حدود بھی بڑھا لیجئے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. لیکن مجھے فتح ممالک اور اسلامی حدود کا بڑھانا کم سے کم اس آیت میں نظر نہیں آتا, جہاں پر رسول کی بعثت کا اعلان ہے اور ان کے کاموں کا اعلان ہے. یہ کام رسول کے کاموں میں نہیں ہے, ہوگا بہتر ہوا کرے. لیکن اس آیت میں جہاں پہ گنائے گئے ہیں کہ رسول کے کام کیا ہے, تلاوت, تزکیہ نفس, کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم, کم سے کم اس فہرست میں یہ کام نہیں ہے. اچھا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں, دیکھیے دو صورتیں ہیں, حکومت بھی چاہیے اسلام کی بقا کے لیے اور یہ بھی چاہیے. ہم کب کہتے ہیں کہ کوئی ان سے افضل ہے؟ بھائی مولا کائنات سے افضل ہم کسی کو مانتے ہی نہیں. لیکن چونکہ اتنی تعداد میں اتنی بڑی جماعت ہو چکی تھی, اتنی تعداد میں مسلمان ہو چکے تھے کہ ایک حکومت تشکیل دی جا سکتی تھی. تو اب سیاسی ضرورت اور سیاسی تقاضوں کے تحت حکومت کی ضرورت. تو اب کوئی ایسا چاہیے کہ جو مدبر حکومت ہو, حکومت کی تدبیر کر سکتا ہو. اب یہ سیاسی تقاضوں کے تحت ہے, ورنہ ہم کب مانتے ہیں کہ علی سے بڑھ کے کوئی ہے. تو اس کا مطلب پیغمبر اکرم کی دو زندگی ہو گئی, ایک وہ جو بحیثیت رسول اور ایک وہ زندگی جو بحیثیت بادشاہ, بحیثیت حاکم, حکومت چلانے کے لیے. تو اب اس کو یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ پیغمبر اکرم کی جو مکی زندگی ہے وہ رسول کی حیثیت سے. اب مدینے میں آنے کے بعد اب سیاسی تقاضے ہیں کہ ایک ملکی پیمانے پہ حکومت تشکیل دی جائے اور اس میں سارے منصب بھی ہیں, پھر وزارت کے بھی منصب ہوں گے, ساری ذمہ داریاں ہوں گی, وہ سارے شعبہ جات بھی ہونے چاہیے. کیونکہ مدینے میں تو بہت بڑی جماعت ہو گئی مسلمانوں کی. تو اب مجھے مدینے کی تاریخ میں یہ دکھاؤ, بہت مختصر کر کے میں لے آیا ہوں ذہنوں پہ اعتبار کر کے کہ ادھر ادھر نہ بھٹک کے میرا عین مقصد تک آپ کا ذہن پہنچ سکے. تو مجھے اب مدینے کی زندگی میں دکھاؤ کہ پیغمبر اکرم نے اتنی بڑی جماعت ہونے کے بعد کبھی کوئی کانفرنس کر کے سارے مسلمانوں کو جمع کیا ہو اور یہ کہا ہو کہ دیکھو اب ہماری تعداد بڑھ گئی ہے, اب ایک جمہوری حکومت ہونا چاہیے. میں بحیثیت رسول آیا تھا, اللہ نے میرے ذمہ یہ کیا تھا کہ تلاوت کرنا ہے, نفسوں کی اصلاح کرنا ہے, کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہے. اب یہ مسئلہ حکومت سنبھالنے کا ہے, تو آؤ سب آنے کے بعد جمع ہو جائے اور کثرت رائے سے ایک حاکم بنا لے. ہے کوئی ایسی میٹنگ؟ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدینے میں اتنی کثرت ہونے کے باوجود بھی اس جمہوریت کے لیے, اس کثرت رائے کے لیے کبھی پیغمبر نے اقدام نہیں کیا. تو
تو یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی. اب جو بحیثیت رسول حاکم ہوگا وہ حکومت کے اعتبار سے بھی حاکم ہوگا. جو وارث ہوگا تلاوت تزکیہ نفس اور کتاب و حکمت کی تعلیم کا وہی حکومت کا بھی وارث ہوگا. اگر یہ دو ورثے الگ الگ ہوتے تو مدعوی مدینے میں جمہوریت قائم کر دی جاتی. وہاں جمہوریت کا قائم نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جو تلاوت کا ذمہ دار، جو تزکیہ نفس کا ذمہ دار، جو کتاب و حکمت کی تعلیم کا ذمہ دار وہی حاکم ہوگا. بس میں ایک جملے میں کہہ دوں، اب رسول کی دوہری زندگی نہیں ہوگی. اگر حکومت کے اعتبار سے حاکم مانو گے تب بھی رسول کہلائے گا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اب جانشینی کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ چاروں کام دکھائیں. اس کے اہل ہونا چاہیے. تو ہم نے دیکھا جب یہ سورہ توبہ کی ابتدائی 10 آیتیں نازل ہوئی، پیغمبر اکرم نے فرمایا ان 10 آیتوں کی تلاوت خانہ کعبہ میں جا کے کرنا ہے. اس وقت مکے جانا اتنا آسان نہیں تھا، مکے والوں سے جنگیں ہو رہی تھی. پورا کفار اور مشرکین یہ طے کیے بیٹھے تھے ان کا کوئی بھی آ جائے ادھر ہم قتل کر دیں. اب وہ تلاوت کرنے کا حکم آگے، ان 10 آیتوں کی تلاوت خانہ کعبہ میں تلاوت کریے. پیغمبر اکرم نے ایک صاحب کو منتخب کیا اور فرمایا کہ جائیے تلاوت کرائیے. بھئی سب کے ذہن پہنچ گیا کس کے حوالے کیا. اچھا ایک مسئلہ اور یہاں پہ شبہ پیدا کرتا ہے کہ یہ تو وہ نبی ہے جس کے لیے قرآن کریم نے کہا یہ وحی الہی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتا. تو اب تردد تو نہیں ہونا چاہیے عصمت میں. بھئی معصوم کیا تردد نہیں ہوتا کہ آج یہ کام میں ان کے حوالے کروں اور اس کے بعد پھر واپس بلاؤں. لیکن یہاں پہ نظر آیا بھئی یہ عمل. پیغمبر اکرم نے بھیج دیا کہ جاؤ یہ آیتیں لے کے خانہ کعبہ میں جا کے تلاوت کرو. اب انہوں نے لے لی، کچھ دور گئے ہوں گے شہر کے باہر کہ فوراً مولا کو بلایا، علی جاؤ واپس لے لو ان سے وہ آیتیں. کہا پیغمبر کیوں؟ کہ اللہ کا حکم آیا ہے، یہ ذمہ داری آپ کی تھی، اسی کام کے ساتھ ہم نے مبعوث کیا تھا. یا تو آیتوں کی تلاوت آپ کریں گے یا وہ کریں جو آپ میں سے ہو. ہر ایک کو تلاوت کا حق نہیں. اب سوال یہ ہے جو وحی الہی کے بغیر کلام نہ کرتا ہو، اتنا بڑا قدم اٹھا لیا کہ جاؤ یہ آیتیں لے کے چلے جاؤ. جبریل کو آگے کہنا پڑا، کہا نہیں یہ حق اس کا نہیں ہے، اس کو دیجئے جو آپ میں سے ہو. اب پھر واپس لینا پڑا. یہ تردد کیسا؟ کیا یہ بغیر مرضی الہی کے قدم تھا؟ مرضی الہی کے بغیر یہ ذات قدم اٹھاتی ہی نہیں ہے جو اس کو مقصود ہوتا ہے. اللہ نے بھی کہا ہوگا میرے حبیب دل میں تمنائیں بڑی پل رہی ہیں، کیوں نہ ان تمناؤں کا گلا یہی دبا دیا جائے تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ہاں اس مسند کے وارث کی ذمہ داریاں کیا ہیں. ان کو 10 آیتیں لے کے بھیجیے، جب کچھ دور چلے جائیں تب ان کو اوقات بتائیے کہ تلاوت ہر ایک کا کام نہیں ہے. یہ تلاوت یا تو رسول کر سکتا ہے یا وہ کر سکتا ہے جو رسول میں سے ہو. اب واپس وہ لا لیا. تقاضا بھائی کتنا اخلاق برتا اللہ کے رسول نے، کس اخلاقی پہلو سے ساری تمناؤں کو ختم کرنا چاہا. اگر سمجھدار ہوتے تو تبھی مان لیتے کہ جب ہمیں 10 آیتوں کی تلاوت کا حق نہیں ہے تو پورے قرآن کے وارث کہاں سے ہو. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد.
اب دوسرا کام پیغمبر اکرم کا تزکیہ نفس، نفسوں کی اصلاح کرنا. اور ظاہر سی بات ہے یہ پیغمبر اکرم کی ذات مقدس ہے جو نفسوں کی اصلاح کر سکتی ہے. نفسوں کی اصلاح کرنے کے لیے ایسا نفس ہو جیسا محمد کا نفس ہے، رسول کا نفس ہے. ایسا نفس تو چاہیے، وہ تبھی تو تزکیہ نفس کر سکے گا. بھئی میرے پاس چونکہ وقت نہیں رہا اس لیے میں بات کو پھیلا نہیں رہا ہوں، مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں ذہنوں پہ اعتبار کرتے ہوئے. تو ایسا نفس ہو جیسا نفس رسول کا ہے تب تو وہ تزکیہ نفس کر سکتا ہے. تو ہم نے شب ہجرت میں دیکھا جب چادر اوڑھ کے دے لیٹا تو ہو بہو رسول نظر آیا. اس کو حق ہے کہ تزکیہ نفس کر سکے. اب کتاب کی تعلیم اور اس کے بعد حکمت کی تعلیم، بس یہی پہ میں اپنی آپ کی زحمت تمام کر دوں گا. اب پوری گفتگو یہاں پہ سمیٹ رہا ہوں. یہ درجہ وائز جو کام گنا ہے، تلاوت، تزکیہ نفس، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم. اصول یہ ہے کہ جب ایک کے بعد ایک درجہ آتا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے دوسرا درجہ تو تبھی ملے گا نا جب پہلی کلاس میں پاس ہو جاؤ گے. تیسرا کلاس اس وقت ملے گا جب دوسری کلاس پاس کر لو گے. تو پاس ہونے کے بعد ملے گا. اور آج کے دور میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں یہ تو مجھے اندازہ نہیں، لیکن عموماً ہم نے یہی دیکھا کہ جس کلاس میں طلبہ کی تعداد 100 ہے تو ضروری نہیں کہ 100 کے 100 پاس ہو جائیں. کچھ فیل بھی ہو جاتے ہیں تو دوسری کلاس میں پاس ہونے والے جائیں گے، فیل ہونے والے تو جائیں گے نہیں. تیسری کلاس میں جانے کے لیے انہیں دوسری کلاس کا امتحان پاس دینا، تو تیسری کلاس میں جاتے جاتے تعداد اور کم ہو جائے گی. اسی طرح سے پھر وہ امتحان دیں گے، پھر چوتھی کلاس میں جائیں گے، تو وہاں تک جاتے جاتے تعداد کم ہوتی چلی جائے گی. یہ بات واضح ہے سب کے سامنے کہ اگلی کلاس میں پاس ہونے والا ہی جائے گا. اب کچھ بھی فیل ہو جائیں گے تو تعداد کم ہوگی اگلی کلاس میں پہنچنے والوں کی. وہ اسی طرح سے سمجھ لیجئے ترتیب. تلاوت کی منزل میں کلاس روم کی قید ہی نہیں ہے، کوئی حد بندی ہی نہیں ہے. جہاں چاہے تلاوت کریں، جس طرح چاہے تلاوت کریں، جب چاہے تلاوت کریں، جو چاہے آ جائے، سب کے لیے ہے یہ کلاس. تزکیہ نفس کا وہ ہے جن کے دلوں پہ تلاوت کا اثر ہو چکا، تلاوت کا اثر قبول کر چکے. اب تزکیہ نفس کے بعد کتاب کی تعلیم، کتاب کی تعلیم کے بعد حکمت کی تعلیم. تو حکمت کی تعلیم میں دائرہ چھوٹا ہو جائے گا نا، محدود ہو جائے گا. جب کتاب کی تعلیم کی باری آئی تو ظاہر سی بات ہے تزکیہ نفس کے مقابلے میں دائرہ چھوٹا ہے، لیکن حکمت کی تعلیم کے مقابلے میں دائرہ بڑا ہے. کتاب کی تعلیم کی باری آئی تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. لیکن جب حکمت کی منزل آئی تو پیغمبر نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، علی حکمت کا گھر ہے، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو چونکہ حکمت کا دائرہ چھوٹا تھا اس لیے اس کو گھر سے تعبیر کیا. کتاب کی تعلیم کا دائرہ وسیع تھا اس لیے شہر سے تعبیر کیا. تو یہ سارے امور جمع ہو گئے مولا کائنات کی ذات میں. اب بتاؤ جانشینی کا حق کس کو ہے؟ ایک صلوات بول دیں محمد والے. لیکن ابھی بھی مشتبہ کر رہے ہو. ٹھیک ہے کثرت پہ چلے گئے، جمہوریت پہ چلے گئے، کثرت رائے پہ چلے گئے. ایک زمانہ گزر گیا لیکن یہی رسول کا بیٹا، فرزند رسول. بھئی خود مولا کائنات نے بھی فرمایا اپنے دوسرے بیٹوں کے مقابلوں میں کہ تم میرے بیٹے ہو، یہ فرزند رسول ہیں. اب چونکہ اتنا وقت نہیں کہ میرے پاس کہ میں اس رخ پہ جاؤں. اب فرزند رسول نے کہا میرے نانا کی مسند پہ تم جس دعوے سے بیٹھے تھے اس مسند پہ بیٹھنے کا حق اس کو تھا جو پیغمبر کے امور کو بجا لاتا، لیکن سب غلط بیٹھے. میرے بابا کا حق تھا خانہ کعبہ میں جا کے سورہ توبہ کی آیتوں کی تلاوت کی تھی، بتوں کو گرایا تھا، لیکن نہیں ملی مسند. میرا بھائی اس کا وارث تھا،
تم نے نہیں دی، کثرت رائے پہ رکھ لی، اب اتنی جرات بڑھ گئی کہ مجھ سے بیعت کا سوال کرتے ہو۔ اب سنو، جو فریضہ رسالت کا تھا اس فریضے کو بجا لا کے بتاؤں گا اور ایک عام مجمع میں فیصلہ کراؤں گا۔ بتاؤ جانشین رسول کون ہے؟ یہی وجہ ہے کہ بعد شہادت نیزے کی بلندی پہ سر حسین نے تلاوت کر کے جواب مانگا، یہ تلاوت رسول کا حق تھا۔ اب بتاؤ جانشین کون ہے؟ رسول نے صرف تلاوت اس وقت کی جب جسد اور سر میں رشتہ باقی تھا۔ ہم ایسے جانشین ہیں کہ اس رسول کے فریضے کو نوک نیزہ کی بلندی سے انجام دے رہے۔ اللہ اکبر! یہ امام حسین علیہ السلام نے زمین کربلا پر اب تک ساری خلافتوں کی بنیادیں ہلا دی اور حقیقی جانشین کی علامت بتا دی کہ حقیقی جانشین پیغمبر وہ ہے جس کو حق تلاوت ہے، اور جس کو حق تلاوت ہوتا ہے وہ پھر سر و تن کے رشتے کا محتاج نہیں ہوا کرتا۔ سر اگر نیزے کی بلندی پہ بھی چلا جائے تو وہاں سے بھی وہ تلاوت کرتا نظر آتا ہے۔ یہی گھرانہ عصمت و طہارت ہے، یہی پیغمبر اکرم کی دنیا ہے، یہی ان کی عقبہ، یہی پیغمبر اکرم کا خانوادہ ہے۔ ارے اسی کی وجہ سے تو، انہی زوات کی وجہ سے تو، بھائی یہ میرا اپنا عقیدہ نہیں، میں دوسرے کا قول نقل کر رہا ہوں، یہاں پر خاتم النبیین کے درجے پہ فائز ہوں۔ شہادت امام حسین اور امام حسن کی بدولت خاتم النبیین کہلائی، یہ آپ کا فرمان ہے، ہمارا نہیں۔ ہم تو پہلے ہی سے پیغمبر اکرم کو شہید مانتے ہیں۔ یہ تو لفظ وفات کی تکرار کی گئی کہ شہادت مخفی ہو جائے، لیکن عزیزو پیغمبر اکرم کی وفات نہیں ہے، ان کو بھی شہید کیا گیا، زہر دغا دیا گیا۔ اب یہ تاریخ میں آپ تلاش کریے زہر دینے والے افراد کون تھے، اس امت سے کیا توقع رکھیں کہ جس کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا اسی کو زہر دے دیا۔ وہ اولاد رسول کا کیا احترام کریں گے؟ عزیزو شہادت کے بعد یہ اسیروں کا قافلہ جب مقتل سے گزارا گیا تو سب شہداء کے قریب سے اسیروں کا قافلہ گزارا گیا۔ عربی کا ایک مقولہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کے پہلو میں غم ہوتا ہے اس کے منہ میں زبان نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ غم زدہ کوئی ہو جائے تو وہ فصیح اور بلیغ کلام نہیں کر سکتا۔ کسی ذاکر کسی خطیب پہ اگر حادثہ ہو جائے اور وہ غم زدہ ہو، اس سے کہیے مجلس پڑھ دیجئے، تو میاں ذہن کام نہیں کرے گا، کہیں کا زبان پہ کچھ ہوگا اور ذہن میں کچھ ہوگا، کہنا کچھ چاہے گا زبان سے کچھ نکلے گا، کیونکہ جب پہلو میں غم ہو تو پھر منہ میں زبان نہیں رہتی۔ کتنی عظیم خاتون تھی، ابھی لاشوں کے پاس سے گزر کے گئی ہے کوفہ، لیکن جب کوفے میں پہنچی ہے تو کتنی فصاحت کا خطبہ پڑھا ہے۔ اندازہ لگاؤ عزادارو صرف کہ شہزادی زینب کا وقار کیا ہے۔ لاشوں کے پاس سے گزر کے گئی، لیکن کلام کی فصاحت یہ ہے سننے والے کہہ رہے ہیں کہ علی کی آواز ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عصر عاشور سے پہلے میں نے دیکھا کہ شہزادی زینب پہ غم طاری ہوا تو بے ہوش بھی ہوئی ہیں، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ عصر عاشور کے بعد کبھی زینب پہ غش طاری ہوا ہو۔ پورے قافلے کی قافلہ سالار بن کے چلی۔ ہاں بابو صاحب پہ جا کے یہ بی بی تھوڑا ٹھہری ضرور ہے، اور ایک مرتبہ اصرار کیا کہ میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی۔ وہ جو بھی مراحل تھے جیسے بھی تھے، سید سجاد کے کہنے سے بی بی دربار تک آ گئی، لیکن بے ہوشی طاری نہیں ہوئی، ایسی سردار بن کے چلی، ایسی قافلہ سالار بن کے آئی۔
دربار یزید میں جب یزید نے تعارف کرایا کہ یہ بتاؤ اس میں کون کون بیویاں ہیں، جب کا سب کا تعارف ہو گیا تو ایک مرتبہ یزید نے کہا میں نے سنا ہے حسین کی ایک بیٹی تھی جسے حسین بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس بچی کو حسین کے سینے کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی تھی. کہاں وہ بچی دکھاؤ. کہا وہ جو چھوٹی بچی کھڑی ہوئی ہے جو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے یہ وہی بچی ہے. کہا اس کو میرے سامنے لاؤ. بچی کو سامنے لایا گیا. ایک مرتبہ سوال کرتا ہے یزید کیا تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے تھے؟ سکینہ نے کہا ہاں یزید میرا بابا مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، مجھ سے بہت چاہتا تھا. کہا میں نے سنا ہے کہ تمہیں اپنے سینے کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی تھی. کہا میں ہمیشہ اپنے بابا کے سینے پہ سوتی تھی. کہا تمہارا بابا بھی اتنی محبت کرتا تھا؟ کہا میرا بابا بھی اتنی محبت کرتا تھا. وہ تشت اس نے سامنے رکھا جس تشت میں سر حسین تھا. سر پوش ہٹایا. کہا اس سر کو پہچان نہیں ہو؟ کہا یہ میرے بابا کا سر ہے. کہا ہم تو تب جانے کہ تمہارا بابا تم سے محبت کرتا تھا. تم وہیں پہ رہو اور تمہارے بابا کا سر تمہاری گود میں آ جائے. بس سکینہ وہیں زمین پہ بیٹھ گئی، جلے ہوئے دامن کو پھیلا دیا. بابا کے سر کی طرف دیکھ کے کہا اے بابا یہ لعین آپ کی محبت کا امتحان لینا چاہتے ہیں. بتخت طلا سے سر حسین بلند ہوا، آغوش سکینہ میں آیا. سکینہ نے منہ پہ منہ رکھ دیا. اے بابا آپ کے بعد رخسار پہ تماچے لگائے گئے، کان والوں سے گوشوارے چھین لیے. اے بابا ہمیں رسن بستہ بازار اور درباروں میں پھرایا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ایک سورہ فاتحہ سید اطہر حسین زیدی ابن سید جعفر حسین زیدی اور وحیدہ خاتون بنت بشیر الحسن کی روح کو اصحال فرما دیں. ایک اور سورہ فاتحہ سید محمد شاہد عباس ابن اطہر حسین سید محمد زاہد عباس ابن اطہر حسین کی روح کو اصحال فرما دیں. یا حسین یا حسین یا حسین.